اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلها اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، برادران ایمانی، میرے شیعہ سنی بھائیوں، احکام شریعہ فقہ احکام آپ کے حضور حاضر خدمت ہیں. تو جو تسلسل چلا آ رہا ہے وہ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ پہنچی ہے کہ بعد از وفات میت کا جو احکام ہے. دیکھیں، اگر میت ٹھنڈی ہو چکی ہے تو کوئی بھی ایک انسان آگے بڑھ کے سب سے پہلے جو کام کرے گا کہ اس کے منہ کو بند کیا جائے، ٹھوڑی اور سار کو باندھ دیا جائے، یعنی کہ منہ کھلا نہ رہ جائے، اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھوں کو بند کر دیا جائے. سب سے پہلا اسے یہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ اور پاؤں کو دراز سیدھا کر دینا چاہیے، دراز کر دینا چاہیے. اگر دراز کرنے میں، پاؤں کے دراز کرنے میں اگر ٹانگوں کا، پاؤں کا کھل جانے کا اندیشہ ہو تو ہمارے پاکستان میں ایک دیسی طریقہ کیا جاتا ہے کہ انگوٹھوں کو باندھ دیا جاتا ہے. انگوٹھوں کو باندھے یا دونوں پاؤں کو آپ باندھ لپیٹ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ٹانگوں کے پھیل جانے کے، کیونکہ قبر کا ایک سائز ہوتا ہے، لمبائی چوڑائی ہوتی ہے. ہمارے پاکستان میں بالکل ہر جگہ پہ قبرستان میں جگہ بڑی قلیل ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور بڑے پیسوں سے، بڑے کہہ لو کہ حربے استعمال کرنے سے وہ جگہ ملتی ہے. بہرحال اس کو باندھ دیا جائے. پھر اس پر ایک کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ بیرونی، یعنی کہ مکھیاں، مچھر یا ادروائز کوئی اور چیزوں کی وجہ سے جراثیم پھیلنے کا اندیشہ ہو. کیونکہ اگر وہ غلاظت سے مرا ہے تو غلاظت میں مکھیاں اڑ کے کہیں اور جائیں گے تو وہ آپ طاعون یا غلاظت پھیلانے کا سبب ہے. کپڑا ڈال دیا جائے. اچھا، اگر کپڑے کو رات رکھنا مقصود، اگر میت کو رات رکھنا مقصود ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ اس میت کے سرہانے، یا کہ سرہانے میں ممکن نہ ہو، جگہ کم ہو، تو اس کمرے میں اس جگہ پر چراغ روشن کیا جانا چاہیے. چراغ کا حکم ہے، نہ کہ بلب، لائٹ، فانوس وغیرہ نہیں. چراغ روشن کیا جائے تو یہ بہتر ہے. اگر چراغ کا آج دور نہیں ہے، یہ پرانے زمانوں کی، تو پھر احتیاطی واجب کی بنا پر روشنی کا انتظام کیا جائے. اس میت کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، بالخصوص عورت کی میت کو اکیلا نہ چھوڑا. اس سے اچھا، اس سے پہلے میں آگے عورت کی بات آئی ہے کہ جب عورت کو دفنا دیا جائے، اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، دفنا دیا جائے تو 3 رات برابر اس کے جو محرم ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، بھتیجا ہے، بھانجا، بہن کا بیٹا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، ان میں سے کوئی بھی جا کے 3 رات برابر اس کی قبر کا پہرا دینا چاہیے. بالخصوص رات اور دن میں یہ بھی فقہ میں ملتا ہے. عورت کے دفن کیے جانے کے بعد کے احکامات میں ہم اس کو آگے بڑھ کے تفصیل میں بتائیں گے. اچھا، اب یہاں پر فوراً پھر مومنین کو اطلاع دی جائے، جیسے رشتہ داروں کو اطلاع دی جاتی ہے، مومنین کو بھی اطلاع دی جائے. اس کے جنازے کا، کفن دفن کا انتظام کیا جائے اور جلدی کیا جائے. یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی امر مجبوری نہیں ہے، کوئی اور وجوہات نہیں ہے، تو میت کو دفنانے میں جلدی کی جانی چاہیے. اچھا، پھر آگے ہے کہ بعض اوقات ہماری مستورات حاملہ ہوتی ہیں. یہ بھی آپ کو ذرا غور سے میرا مسئلہ سمجھ چاہیے. بعض عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، بعض عورتیں حاملہ ہوتی ہیں. اگر کوئی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ عورت کی تو ڈیتھ ہو گئی مگر بچہ بھی زندہ ہے، عورت کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بچہ اس کے پیٹ میں تھا، وہ بھی زندہ ہے، اور بعض کا پورے دن ہونے والے ہوتے ہیں، مستورات کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے فقہا سیرت اہل بیت سے، قرآن اور حدیث سے، اور کہہ لیں کہ سیرت اہل بیت سے لینے والے ہمارے فقہا مراجع الزام کہتے ہیں کہ اس بی بی کو قبلہ رخ لٹا کے، پہلو کے بل لٹا کر، قبلہ رخ لٹانا نہ بنتا ہو، جگہ کمی ہونے والے کہیں پر بھی پہلو کے بل لٹا کے اس کے پیٹ کو چاک کیا جائے اور زندہ بچے کو نکالا جائے. اس کے لیے ایکسپرٹ کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ اس کو ہسپتال لے کے جانے میں قدرت رکھتے ہو، ٹائم ہو تو آپ لے جائیں، ورنہ گھر میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی بھی علماء کی دو رائے نہیں. اچھا، ایک اور مسئلہ میں کہتا چلوں. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اسلام مکمل دین ہے. اسلام نے کہا کہ اہل کتاب سے مسلمان مرد، عورت نہیں، مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے. بیوی اس کی اگر اہل کتاب ہے تو کافرہ ہے، اور وہ مر گئی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی مر گیا کیونکہ مسلمان کا بچہ ہے، تو اب اس کو کیسے لٹایا جائے؟ اب اس انداز میں لٹایا جائے گا کہ اس کافرہ عورت کی کمر ہوگی قبلہ کی طرف، اور بچے کا رخ آٹومیٹک قبلہ رخ ہوگا، کیونکہ وہ مسلمان ہے. قبلہ کی طرف لٹانا اس بچے کا حق ہے، نہ کہ اس کافرہ ماں کا. تو بچے کو ایسے، اس کی ماں کو ایسے کروٹ دی جائے گی، ماں کی کروٹ قبلہ رخ ہو جائے گی پشت، اور بچے کا چہرہ قبلہ رخ ہو جائے گا. یہ بات آپ کو مسئلہ اہل بیت میں ملے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.